ہمارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے کس صحابی کے بارے میں بات کی تھی؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ ہم ابھی تک کتنے صحابہ کا تعارف کروا چکے ہیں؟ 5۔ تو آج ہم انشاءاللہ زبیر بن عوام، جو قریش کا ایک قبیلہ تھا، بنو اسد، اس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بہت ذہین اور فتین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی صحابہ میں سے یہ صحابی ہیں۔ بالکل جوان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، تو لہٰذا انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے 5 یا 6 دن بعد زبیر بن عوام مسلمان ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی صفیہ، بڑی بہادر نیک خاتون تھی، تو یہ ان کے بیٹے تھے۔ عوام جو ان کے والد ہیں وہ حضرت ختیجہ کے بھائی تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ زبیر بن عوام ایک طرف حضرت ختیجہ کے سگے بھتیجے، دوسری طرف حضرت صفیہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے پھپھی ذات تھے۔ پھر ان کی شادی اسماء بنت ابی بکر سے ہوئی تھی، تو اسماء جو ہے ابو بکر کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھی۔ تو اس حوالے سے کئی رشتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صفیہ بڑی بہادر خاتون تھی، تو زبیر بن عوام کی پرورش اور تربیت ایسے کی، ایک بڑی عمر کا شخص تھا، اس سے حضرت زبیر ابھی 9 عمر تھے، ان کی لڑائی ہو گئی، انہوں نے ان کا بازو توڑ دیا۔ وہ شخص بڑے غصے کے اندر آیا گھر اور حضرت صفیہ کو شکایت دی، تو حضرت صفیہ نے زبیر بن عوام کو نہیں ڈانٹا، بلکہ اسے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھتے کیا ہو؟ کھجوریں سمجھ رکھا ہے جو اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو؟ تو لہٰذا وہ شخص وہیں سے شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے۔ تو حضرت زبیر بن عوام مسلمان ہونے کے بعد ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تجارت کا پیشہ اختیار کیا، ساتھ زراعت کو بھی اختیار کیا، اور بڑے ذہین، فتین اور سپاہ گر اور بڑے جوان، فن خطابت میں بڑے مشہور، بات کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ تھا ان کو، تو یہ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے صحیح بخاری میں فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، تو میرا حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے۔ حواری کیا ہوتا ہے؟ حواری ساتھی، حواری کہتے ہیں ساتھی کو۔ قرآن میں سورہ صف میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج میرے کون سے ساتھی میری مدد کریں گے، تو ساتھی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے زبیر بن عوام کو اپنا ساتھی کہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ زبیر بن عوام کو کسی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ مکی دور تھا اور ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو زبیر بن عوام اتنے دلیر تھے، تلوار نکالی اور ہاتھ میں پکڑ لی اور کہا کہ آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ حتیٰ کہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، دیکھا اللہ کے رسول تو خیریت سے پوچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا زبیر آپ کو کیا ہوا؟ کہا جب اللہ کے رسول مجھے یہ بات پہنچی تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی حمایت میں اسلام میں سب سے جو پہلے تلوار اٹھائی وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی۔ لہذا 2 دفعہ ہجرت کی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری دفعہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں جب وہاں پہنچے تو وہاں پر سب سے پہلی جو جنگ ہوئی مسلمانوں کی وہ تھی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں جب مسلمان شریک ہوئے تو دو لوگ گھوڑوں پہ سوار تھے، ان میں سے ایک زبیر بن عوام تھے۔ جنگ کا مارکا شروع ہونے لگا تو ایک بہت بڑا کافر تھا عتبہ بن سعید، اس نے بالکل زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے میں غرق تھا، اور آگے میدان جنگ میں کہتا ہے کہ تم مسلمانوں میں کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو تو میرے سامنے آئے۔ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا زبیر بن عوام کو۔ جب زبیر بن عوام اس کے سامنے گئے تو اس کا پورا جسم لوہے کی زرہ میں ڈھکا ہوا تھا، ایک آنکھ ننگی تھی، نظر آ رہی تھی، تو زبیر بن عوام نے زور سے نیزہ اس کی آنکھ میں مارا، جو آنکھ کو کراس کر گیا اور وہ زمین پہ گرا اور فوت ہو گیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے وہ نیزہ باہر نکالا، تو اس نیزے کا پھر نام رکھ دیا گیا، انزا اس نیزے کا نام تھا، یادگار کے طور پر
یہ حضرت زبیر بن عوام پھر رسول اللہ کے پاس، پھر خلفائے راشدین کے پاس بھی رہا، اور پاکستان نے ابھی ایک میزائل بنایا ہے، وہ بھی اس نیزے کے نام پہ بنایا ہے جس کا نام ہے انزا میزائل۔ تو لہٰذا بڑی دلیری کے ساتھ لڑے اور ہمیشہ بہادروں کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ آپ ہر مارکے میں شریک رہے، وہ مارکہ کوئی بھی ہو، وہ خیبر کی فتح ہو، وہ احزاب ہو، وہ غزوہ حنین ہو، فتح مکہ ہو، یعنی ہر غزوے کے اندر زبیر بن عوام آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور میں جب مصر کو فتح کرنا تھا تو مصر کو فتح کرنے کے لیے بھی زبیر بن عوام سب سے آگے آگے پیش تھے اور مصر کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبیر بن عوام کو کہ آپ کو مصر کا گورنر بنایا جاتا ہے، فوراً معذرت کر لی اور یہ عہدہ قبول نہیں کیا، یعنی گورنر نہیں بنے۔ اسی طرح زبیر بن عوام جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے اندر بڑے مشہور تھے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو آپ ایک غزوے میں شریک ہوئے تو لڑتے لڑتے آپ کی تلوار آگے سے مڑ گئی اور اس کے اوپر کچھ نشانات بھی پڑ گئے، تو وہ تلوار آپ نے وہ بھی یادگار کے طور پہ رکھ لی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پاس چلی گئی اور پھر یہی وہ تلوار تھی جو عبداللہ بن زبیر کے پاس بھی ان کی شہادت تک رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کی شورا تھی، اس میں یہ 6 صحابہ تھے، یعنی جیسے 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ اور پھر زبیر بن عوام، ان سے اللہ کے رسول مشورے کیا کرتے تھے، یعنی یہ مشیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لہٰذا آپ کے جو نکاح ہیں وہ 6 عورتوں سے ہوئے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ تو سب سے پہلی جو بیوی تھی اس میں سے آپ کو اولاد جو ہوئی عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، یہ اسما بنت ابی بکر سے آپ کی اولاد ہے۔ کل آپ کے 11 بیٹے تھے، 9 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ تو لہٰذا جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ لوگ جن کے دلوں میں شک شبے تھے اور جو لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ہر جگہ پھیل گئے۔ تو بصرہ کے قریب، بعض نے کہا ہے کوفہ کے قریب، ایک سازش کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام کو شہید کر دیا۔ نبی کے نور نظر صحابہ، صحابہ